امریکہ کا قانون یہ ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا امریکہ میں اس کو امریکہ کی شہریت مل جائے گی، اور کئی مرتبہ امریکہ کے اس قانون میں تبدیل ہوتی رہی۔ امریکہ میں شہریت کا پورا قانون کیا ہے اس کو ذرا مزید تفصیل سے سمجھے۔ امریکہ نے اپنے یہاں بے شمار افریقیوں کو بلایا تھا، ان کو غلام بنا کر امریکہ لایا گیا تھا، ان سے دن رات کام کرایا جاتا تھا، مزدوری کرائی جاتی تھی، اور ان کو صرف کھانے کے لیے بہت کم کچھ دیا جاتا تھا، اس کے علاوہ کسی طرح کی اجرت بھی نہیں دی جاتی تھی۔ اس کے خلاف احتجاج ہوا، ہنگامہ ہوا، اور فائنلی امریکہ نے اپنے یہاں غلامی پر پابندی لگا دی۔ یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب مزید کسی افریقی کو یا کسی کو امریکہ میں غلام نہیں بنایا جائے گا، اور یہ 18ویں صدی کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد امریکی پارلیمنٹ نے 1868 میں ایک قانون پاس کیا، اور اس میں کہا گیا کہ جتنے افریقی غلام ہیں اب ان سب کو امریکہ کی شہریت دی جائے گی۔ مقصد تھا غلامی کا طوق ہٹانا، ان کو مساوات دینا، ان کو برابری دینا، ایکولیٹی دینا، اور فائنلی اس پر عمل ہوا۔ اس کے بعد مزید اس پر کام ہوا، اور 1898 میں ایک اور قانون پاس ہوا، یا کہہ لیجیے آئین میں ترمیم ہوئی، اور کہا گیا کہ جو بھی بچہ امریکہ میں پیدا ہوگا اس کو امریکی شہریت ملے گی۔ اب 1898 کا یہ قانون ابھی تک امریکہ میں چل رہا ہے، اور اس قانون کے مطابق جو بھی بچہ وہاں پیدا ہوتا ہے اس کو امریکہ کی شہریت مل جاتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جیسے ہی 2024 میں اقتدار سنبھالا، انہوں نے کہا کہ میں آئین کی 14ویں ترمیم کو منسوخ کرتا ہوں، اور اب یہ قانون یہاں نہیں چلے گا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو شہریت مل جائے گی۔ اس کے خلاف کچھ لوگوں نے وہاں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس پر اب وہاں سنوائی ہو رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بول چکے ہیں، اور لگاتار ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ انڈیا کے جو شہری ہیں وہ امریکہ میں بہت زیادہ آ چکے ہیں، چینی شہری بہت زیادہ امریکہ میں آ چکے ہیں۔ کچھ علاقے ایسے ہیں امریکہ میں جہاں امریکیوں سے زیادہ بھارتیوں کو جاب ملتی ہے، چینیوں کو جاب ملتی ہے۔ چینی شہری وہاں کی عدالتوں میں بڑے بڑے وکیل بن چکے ہیں، اہم عہدوں پر فائز ہو چکے ہیں۔ اس 4 صفحے کی پوسٹ میں اس بات کا شکوہ کیا گیا کہ کچھ علاقے امریکہ میں ایسے ہیں جہاں امریکی لینگویج نہیں بولی جاتی ہے، انگلش نہیں بولی جاتی ہے، بلکہ وہاں پر چینی لینگویج کا غلبہ ہے، کچھ اور علاقائی زبان کا غلبہ ہے۔ جو امریکہ کا کلچر تھا، امریکہ کی ثقافت تھی، اب وہ امریکہ سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ٹرمپ نے اس بات کا بھی شکوہ کیا کہ امریکہ کی عدالت میں جو مقدمہ چل رہا ہے اور جو کیس ہے ٹرمپ ورسز باربرا، اس کیس میں ٹرمپ کے خلاف ڈیفنس کے جو وکیل ہیں جو مقدمہ لڑ رہے ہیں وہ چینی لائرز ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وکیل بھی ہمارا نہیں رہا، ہماری سرزمین پر دوسرے دیش کا شخص آ کر ہمارے ہی خلاف مقدمہ لڑ رہا ہے، ہم سے ہماری آئیڈینٹی کو چھینا جا رہا ہے، یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ ٹرمپ نے اپنی پوسٹ میں یہ بھی بتایا کہ یورپین یونین کے بھی بہت سارے لوگ امریکہ میں آ کر رہتے ہیں، رچ بس جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ کم از کم امریکیوں کے کلچر میں گھل مل جاتے ہیں، امریکی کلچر کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، لیکن چینی اور انڈین امریکی کلچر کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور یہ جو مائیگریٹس ہے، یہ جو تارکین وطن ہیں، اب ان کے بچوں کو شہریت نہیں ملنی چاہیے۔ اب عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے، اور اسی موقع پر 4 پیجز کی یہ پوسٹ شیئر کی گئی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ جو قانون ہے 1898 کا کہ جیسے بچہ پیدا ہو اس کو شہریت مل جائے، یہ ہوائی جہاز کا سفر شروع ہونے سے پہلے کے قانون ہے۔ دنیا بدل چکی ہے، اس لیے اس قانون کو بدلنا ضروری ہے۔ اب اگلے دنوں میں کیا ہوگا؟ کیا امریکی صدر کو عدالت سے جھٹکا لگے گا، یا پھر عدالت کا فیصلہ امریکی صدر کے فیور میں آئے گا؟ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو فی الحال جتنے لوگوں کو شہریت ملی ہوئی ہے وہ یقیناً امریکہ کے شہری ہی رہیں گے، لیکن آگے جو بچہ پیدا ہوگا اس کو شہریت مل پائے گی یا نہیں مل پائے گی، اس بات کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے۔ امریکہ میں صرف بھارت کے لوگ جا کر نہیں رہتے، دنیا کے بہت سارے ملکوں کے لوگ جا کر رہتے ہیں، لیکن امریکہ کی طرف سے ہمیشہ بھارت کا ہی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔